الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میرے اسلام کے معزز بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہر انسان خطا کار ہیں. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر انسان سے اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہیں. پہلے تو انسان ایک مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نافرمانی، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. لیکن انسان کے ساتھ اپنا نفس امارہ بھی ہے، انسان کے ساتھ شیاطین بھی ہیں، اور اسی طرح برے ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو ان باتوں کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن سے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن کا طریقہ اور شیوہ وہ یہ ہیں کہ جب اس سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہیں، پھر وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اپنے اس گناہ کو کس طرح مٹاؤں اور ختم کر دوں، اپنے رب کو کس طرح میں راضی کروں جس اللہ رب العالمین کی میں نے نافرمانی کی ہے. تو گناہ کو مٹانے کے لیے بہت سارے اسباب ہے، بہت سارے اعمال ہیں کہ اگر میں اور آپ ان اعمال اور ان اسباب کو اختیار کر لیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک عمل، ایک سبب ذکر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے اس کا افتتاح محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر ایک دن کا روزہ اس طرح ہے کہ اگر میں اور آپ وہ ایک روزہ صرف رکھ لیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین میرے اور آپ کے پچھلے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا. اس روزے کا نام ہے یوم عاشوراء، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن بحر هذه الامہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، ہجرت کیا، ادھر یہودی آباد تھے، عیسائی آباد تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پا لیا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام سے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس دن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو نجات دی تھی. نج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ رب العالمین نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کو نجات دی تھی. وغرق فرعون وقومہ، اللہ رب العالمین نے فرعون اور قوم فرعون کو اس دن ہلاک کر دیے تھے اور غرق کر دیے تھے پانی کے اندر. فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھ لیا شکریہ کے طور پر. اللہ رب العالمین نے ایک نعمت ان پر کر دی، دشمن سے ان کو نجات دلا دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکریہ اس انداز میں ادا کیا کہ رب العالمین کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیا. یہود کہنے لگے فَنَصُومُهُ،
اے اللہ کے رسول اب وہ روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے جب یہودیوں کی یہ بات سن لی تو فرمانے لگے فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ اولا ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم لوگوں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہم مسلمان ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھ لیا۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام اور اپنے امت کو بھی ترغیب دلا دی کہ آپ لوگ بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی مشروعیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بعض مسلمانوں کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے، ایک غلط شبہ کہ یہ روزہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کا تعلق واقعہ کربلا سیدنا امامنا وقائدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بزرگوں، اس کا تعلق واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزے کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلایا تھا، اور فرعون کو اور آل فرعون کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بات تو معلوم ہوئی کہ مشروعیت ثابت ہو گئی کہ اس روزے کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب یہ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ اس طرح شروع میں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے محرم الحرام سے اس کا افتتاح ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہیں، یعنی پہلا مہینہ اسلامی سال کا وہ ہے محرم الحرام۔ ہماری زندگی کیا ایک سال گزر گیا، یعنی ہماری زندگی کی ایک اینٹ اور گر گئی ہمارے زندگی سے۔ اب پچھلے سال ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ کسی نہ کسی جگہ پر سرزد ہو گئی ہوگی، بہت زیادہ خطا کار ہیں ہم، دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو سال میرا گزر گیا اس سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تو یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ پھر ہمیں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق کوئی فضیلت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک دن کا روزہ 10 محرم یوم عاشورہ کا اللہ رب العالمین اجر و ثواب کیا دے گا، ایک سال گزشتہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک سال گزشتہ کہ گناہ اللہ رب العالمین کس کے ذریعے سے معاف فرمائے گا؟ یوم عاشورہ کے روزے سے۔ تو لہٰذا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، پچھلے سال ہم میں سے ہر ایک نے بہت گناہ کیے ہیں، تو ان گناہوں کو مٹانے کے لیے ایک سبب، ایک عمل اللہ رب العالمین نے اس امت پر جو احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھ لے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین آپ کے ایک سال گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یوم عاشورہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس دن کا تعظیم یہود اور عیسائی تو بھی کرتے ہیں، اور آپ تو ہر کام میں ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں مشرکین کی مخالفت سکھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے امت کو یہ بات بتا دی ہے، خالف الیہود والمشرکین، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرو، ہر معاملے میں، گفتار میں، کردار میں، اقوال میں، افعال میں، ہر کام میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے امت کو یہ تعلیم دی ہے
کہ یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، عیسائیوں کی بھی مخالفت کرو، مشرکین کی بھی مخالفت کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس دن کی تعظیم تو یہود اور عیسائی بھی کرتے اور ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، اور آپ تو ہمیں ہر کام میں ان کی مخالفت سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَةَ، انشاءاللہ آئندہ سال ہم یوم عاشورہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ فرمایا کہ کیوں؟ 9 محرم کا روزہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی وجہ سے، اور 10 محرم کا روزہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر رکھا تھا، تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، اگلا سال نہیں آیا، حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام فوت ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس سال فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحابی ابو قتادہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگلا سال جب آیا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا کے اندر پھر موجود نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام تو اگلے سال نہیں آئے، لیکن اب مسلمانوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ روزہ کس طرح رکھے۔ فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی کہ 9 محرم الحرام کا روزہ ہم یہودیوں کی مخالفت میں رکھیں گے، اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے رکھیں گے۔ تو میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گزشتہ سال جو گزر چکا ہے اس کے اندر ہم سے بہت زیادہ گناہ اور خطا ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین وہ ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں چاہیے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ہم رکھ لیں، ایک یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے، اور دوسرا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دی تھی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔